और कि मैं अपना नुकसान नहीं कहूँगा, वो पूरी कौम का पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट का हो गया जब मैंने कैप्टनसी छोड़ी। क्योंकि मुझे उसके बाद बहुत से लोगों ने और बहुत से जो है ना वो जिनकी जैसे आप समझते हैं कि जिनकी बहुत आई होती है स्पोर्ट्स में और क्रिकेट पे, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप कैप्टनसी नहीं छोड़ते तो शायद हम बहुत कुछ अचीव करते। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज़ थी जो मैं समझता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा इमोशनल उस वक्त अपने इमोशंस को मैं काबू कर लेता तो शायद मैं वो जो ही बात है कि मसलहत पसंदी अगर मैं इख्तियार कर लेता तो शायद फ़ायदा किसी और को हो जाता। मैं वो बंदा कभी भी नहीं रहा कि जो बंद कमरे में कुछ और बात करे और ऑडियंस में कुछ और बात करे। तो इसलिए मैंने हमेशा कोशिश की कि जो बंद कमरे में जो बात होगी, जो मैं आपके सामने करूँगा, वही बात मैं आके ऑडियंस में करूँगा और बाहर खुले में करूँगा। तो मेरे ख्याल से ये हो सकता था कि अगर मैं थोड़ा सा मसलहत पसंदी कर जाता वहाँ पे, और जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा, हमने तो इस कल्चर में देखा हमने सारा कि लोग, और हमने बहुत से कैप्टन्स को देखा, बहुत से मैनेजर्स को देखा, कोचेस को देखा, जो कि क्योंकि जब मैं कैप्टन बना तो मैंने देखा ये सब चीज़ें कि वो जब ऑन द टेबल पे बैठे हुए तो वो क्या बात कर रहे हैं, और जब वो बाहर जाते हैं मीडिया के सामने जाते हैं तो क्या बात करते हैं, और वही लोग जब प्लेयर्स के सामने जाते हैं तो वो किस तरह क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं। तो अभी तसव्वुर किया था आपने कि मर्दान से कराची आएंगे, क्रिकेट खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए 10,000 रन, रिकॉर्ड साज रन स्कोर करने में कामयाब होंगे? कभी सोचा था आपने? देखिए, पहले तो ये जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर जहन में था कि जितनी मैं मेहनत करता हूँ या जितना मैं चाहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ करूँगा ज़रूर, पाकिस्तान के लिए करूँगा, अपनी फैमिली के लिए करूँगा। और फिर होता क्या है, जब आप उस जुस्तजू में रहते हो तो आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है, और स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे साथ भी ये हुआ कि जो कह सकते हैं कि मैं को एक जिससे होते हैं ना कि आपको आए और आप छा गए, ऐसा कुछ नहीं था। दो कि मेरा डेब्यू बहुत अच्छा हुआ, मेरा वनडे का डेब्यू बहुत अच्छा हुआ, उसके बाद टेस्ट मैचेस का डेब्यू बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर बीच में मैं स्ट्रगल करता रहा, और स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी क्रिकेट इम्प्रूव की, मैंने अपनी फिटनेस इम्प्रूव की। और फिर मुझे लगा जैसे जैसे मैं मेरा कैरियर आगे जाता गया तो मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ा सा पुश करूं और अपना लगन से खेलूं और अपना फोकस करूं तो हो सकता है कि मैं कहीं जाके कोई टॉप में जाके खड़ा हो जाऊं, कोई टॉप की लाइन में पाकिस्तान के लिए खड़ा हो जाऊं। और फिर वही हुआ, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप उतार चढ़ाव होते गए, और एंड में जब मैंने फिनिश किया, जो मेरा ख्वाब था कि पाकिस्तान के लिए कुछ इतने 100 रन होने चाहिए, उसके बाद कोई इतने रन होने चाहिए और बहुत कुछ होना चाहिए, तो एग्जैक्टली वही हुआ जो कि मैंने पहले सोचा था। जी यूनुस, आप आए, फिर आपने डोमेस्टिक सीजन में रन्स के अंबार लगाए अपने डिपार्टमेंट की जानिब से, और उस वक्त आपके जहन में ये ख्याल आया कि अब आप पाकिस्तान की ग्रीन कैप अपने सर पर सजाने में कामयाब होंगे, क्योंकि 2000 में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई थी और आपने फरवरी 2000 में अपना पहला वनडे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला। क्या तवक्को थी, इस बात का अंदाजा था कि आप पाकिस्तान की ग्रीन कैप अपने सर पर सजा लेंगे? मेरे ख्याल से जब मैं अपना सैड मैच खेल रहा था यूबीएल कॉम्प्लेक्स कराची में, तो राशिद भाई उससे पहले मुझे मिले, और राशिद भाई ने जब मुझसे बात हुई तो उस वक्त राशिद भाई टीम में तो नहीं थे, लेकिन ये कि लाइन में थे, क्योंकि वो उनकी कोई कंट्रोवर्सी हुई थी, वो इन एंड आउट थे उस वक्त। तो जब मेरा नाम आया तो वो मुझे मिले एक दिन पहले, और मुझे बेस्ट विशेस दी और बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिवेट किया। उसके बाद इत्तेफाक से जब वो मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान ए टीम जो है वो 39 रन पे आउट हो गई। तो वो उस दिन भी राशिद भाई ग्राउंड में मौजूद थे यूबीएल कॉम्प्लेक्स पे, और जब मैच ख़त्म हुआ तो राशिद भाई मुझे मिले दोबारा, तो मुझे उन्होंने फिर मोटिवेट किया, और मैंने कहा नहीं राशिद भाई, मुश्किल है, अब मेरा वनडे में नाम तो नहीं आएगा, क्योंकि पूरी टीम ही 39 पे आउट हो गई, और मैंने भी खास कोई 10-11 रन बनाए थे। तो राशिद भाई कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और सडनली क्या हुआ कि फिर एक वार्म अप उसके फ़ौरन बाद ही टीम श्रीलंका ने उस वक्त रिक्वेस्ट की कि हमारी तो प्रैक्टिस ही नहीं हुई, वो एक और मैच खेला गया 25 ओवर्स का, और मैंने उसमें 77 रन किए। जब मैंने 77 रन किए तो उसके बाद मुझे लगा कि हो सकता है कि जो एक आधे दिन बाद टीम ने अनाउंस होना है तो मेरा नाम आ जाए, क्योंकि वहाँ सेलेक्टर्स मौजूद थे, वहाँ पे बहुत से टॉप के लोग मौजूद थे, और इत्तेफाक से यही हुआ कि मुझे कॉल आ गई। जी यूनुस, आपसे तो गुफ्तगू होती रहेगी, हम अपने जज साहब से पहले इजाजत लेते हैं कि वो जो इल्जामात आप पर आयद किए जाते हैं उन इल्जामात के हवाले से आप क्या कहेंगे? कमर अहमद साहब, इजाजत है? इजाजत है। जज साहब ने हमें इजाजत दे दी है, और अब चलते हैं यूनुस खान पर पहले इल्जाम की जानिब के। यूनुस खान पर पहला इल्जाम क्या है?
یونس خان پر الزام ہے کہ یہ ایموشنل انسان ہے. جی یونس، جو پہلا الزام ہے آپ پر کہ آپ بہت جذباتی ہیں اور اپنے جذبات پر قابو پانے میں ناکام رہتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو اپنے کرکٹ کیریئر میں متعدد بار نقصانات بھی اٹھانا پڑے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جذباتی پن آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا؟ دیکھیں میرے خیال سے ایموشنل کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں ہر انسان، ہم انسان ہیں، سب سے پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد پھر ہم کوئی جو ہے نا کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، اس کے بعد کوئی مختلف وہ ہے، اس کے بعد کوئی اسپورٹس مین ہے، کوئی ٹیچر ہے، لیکن سب سے پہلے ہم انسان ہیں. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی انسان وہ ایموشنل نہیں ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس فیملی ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، اور اللہ نے ہم سب کو دیے ہیں اور یہ ہم سب سے واپس جائیں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، کسی کے ساتھ کچھ زیادتی ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی خوشی ہوگی تو وہ اظہار نہیں کر سکے گا. میں نہیں سمجھتا، وہ انسان ہی نہیں ہوگا، پھر وہ روبوٹ ہوگا. تو میرے خیال سے اور اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی جو لائف گزاری وہ بالکل میں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا. وہ اس لیے کہ میں نے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں اتنا اپنے آپ کو اسٹرانگ کر چکا تھا کہ اگر میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ مجھے کسی کو، اگر میرے کیپٹن نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں اپنا ریکارڈ ضرور بیان کراؤں، میں اس کے ساتھ ضرور اپنا جو ہے نا ایموشنل ہو کے اس کو ضرور بتاؤں کہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں اس چیزوں کو لے کے اپنا خون جلاؤں اور میں کھڑ جاؤں. میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. جو چیز مجھے اچھی لگی وہ میں نے آگے فارورڈ کر دیا، اور جو چیز مجھے بری لگی تو میں نے اسٹاپ کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میری یہ لائف ہے، مجھے ہمیشہ جو ہے اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے اور مجھے جو ہے نا ایموشنل ہو کے جو نئی چیزیں کرنی چاہیے. تو میرے خیال سے میں نے ایسا کیا. ماضی پر نظر دوڑائیں اپنے کیریئر پر. آپ کا کرکٹ کیریئر جو تھا 2000 سے 2017 تک رہا، اور جب آپ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو نقصانات ہوئے، اگر آپ مصلحت سے سمجھوتا کر لیتے، کیونکہ پاکستان میں تو بیشتر کرکٹرز نے مصلحت سے سمجھوتا کیا ہے، تو آپ کو یہ نقصان نہیں ہوتا. جب ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں اس بارے میں آپ؟ دیکھیں میں نے تو دیکھیں میرے خیال سے مجھے، اگر آپ نقصان تو نہیں ہوگا، بلکہ میں اپنا نقصان نہیں کہوں گا، وہ پوری قوم کا، پوری پاکستانی کرکٹ کا ہو گیا جب میں نے کیپٹنسی چھوڑی. کیونکہ مجھے اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اور بہت سے جو ہے نا وہ جن کی، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ جن کی بہت آئی ہوتی ہے اسپورٹس میں، کرکٹ پہ، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کیپٹنسی نہیں چھوڑتے تو شاید ہم بہت کچھ اچیو کرتے. تو میرے خیال سے یہ ایک چیز تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں تھوڑا سا ایموشنل اس وقت اپنے ایموشنس کو میں قابو کر لیتا تو شاید میں، وہ جو ہی بات ہے کہ مصلحت پسندی اگر میں اختیار کر لیتا تو شاید فائدہ کسی اور کو ہو جاتا. لیکن یہ کہ اینڈ اینڈ میں اگر میں اپنا نقصان دیکھوں تو میں تو آج پھر، اگر آپ مجھے دیکھیں گے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن جو میں چاہتا تھا وہ میں نے کیا ضرور ہے. اور جو میں چاہتا تھا کہ میں جہاں کھڑا ہوں میں وہاں پہ، مجھے لگتا ہے کہ میں وہاں، جو مجھے لگتا ہے کہ میں وہاں کھڑا ہوں. تو میرے خیال سے مجھے نقصان تو نہیں ہوا، لیکن یہ کہ میری ایک ریپو بن گئی. مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میری ریپو بن گئی. اب جب لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں کسی چیز کے لیے بھی پاسٹ میں اور ابھی، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ اس کی ڈیڈ لائن ہے، اس پہ یہ اس لائن کو کراس کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا، نقصان تو بہت کم ہوا. مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرے مطلب سب کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے، یہ کس طرح کا پلیئر ہے، اور یہ اس کی جو ہے نا وہ بارڈر لائن کیا ہے. تو میرے خیال سے مجھے زیادہ، میں کہہ سکوں مجھے فائدہ ہوا ہے. 21 جون 2009 کو پاکستان نے آپ کی کپتانی میں ایک نئی تاریخ رقم کی. پاکستان ورلڈ T20 انگلینڈ میں جو کھیلا گیا تھا جیتا. لارڈس کے گراؤنڈ میں پاکستان نے فائنل میں سری لنکا کو شکست دی. ورلڈ T20 جیتنے کے بعد پھر یونس خان نے T20 کرکٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ ایک تو یہ بڑا اہم فیصلہ تھا. اس کے علاوہ 2009 کی جو چیمپئنز ٹرافی ساؤتھ افریقہ میں ہوئی، آپ وہاں گئے، آپ کھیلے، پاکستان کی کپتانی کی، گرانٹ ایلیٹ کا کیچ آپ سے چھوٹ گیا، آپ کی انگلی زخمی ہو گئی. پھر اسی دورے میں کچھ کھلاڑیوں نے قرآنی آیات کی کتاب پر ہاتھ رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ یونس کی کپتانی میں نہیں کھیلیں گے. کیسے دیکھتے ہیں ان تمام واقعات کو یونس خان؟ میرے خیال سے ہو سکتا تھا اگر میں سچ اور جھوٹ کا ساتھ لے کے چلتا تو شاید، تو میں ہو سکتا تھا کہ میں 4 5 6 سال 7 8 10 سال اور میں کیپٹنسی کرتا، ہو سکتا تھا یہ. لیکن دیکھیں بات اصل میں یہ کہ میں وہ بندہ کبھی بھی نہیں رہا کہ جو بند کمرے میں کچھ اور بات کرے اور آڈینس میں کچھ اور بات کرے. تو اس لیے میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ جو بند کمرے میں جو بات ہوگی، جو میں آپ کے سامنے کروں گا، وہی بات میں آ کے آڈینس میں کروں گا اور باہر کھلے میں کروں گا. تو میرے خیال سے یہ ہو سکتا تھا کہ اگر میں تھوڑا سا مصلحت پسندی کر جاتا وہاں پہ، اور جیسے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، ہم نے تو اس کلچر میں دیکھا ہم نے سارا
کہ لوگ, اور ہم نے بہت سے کیپٹنس کو دیکھا, بہت سے مینیجرس کو دیکھا, کوچز کو دیکھا, جو کہ کیونکہ جب میں کیپٹن بنا تو میں نے دیکھا یہ سب چیزیں کہ وہ جب آن دی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تو وہ کیا بات کر رہے ہیں, اور جب وہ باہر جاتے ہیں میڈیا کے سامنے جاتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں, اور وہی لوگ جب پلیئرز کے سامنے جاتے ہیں تو وہ کس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں. تو میں نے جب دیکھا یہ, جب میں کیپٹن پہلی دفعہ بنا اور پہلی ہی میٹنگ میں جب میں نے یہ چیزیں دیکھی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی میں ایسا کچھ نہیں کروں, میں گرگٹ کی طرح رنگ نہیں بدلوں گا. میں جو بات ہوگی وہی ڈور کے پیچھے کہوں گا اور سنوں گا اور کروں گا, اور اس کے بعد باہر آ کے بھی وہی کروں گا. اور مجھے یہی پتا تھا کہ اس کا مجھے فائدہ نہیں ہوگا, مجھے زیادہ تر نقصان ہوگا, جو کہ مجھے بعد میں ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دی اینڈ میں دیکھیں ہم مسلمان ہیں, ہم نے جا کے اپنا منہ دکھانا ہے اللہ کو. تو میرے خیال سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بڑا کوئی صاف ستھرا اور بہت زیادہ نیک پرہیزگار انسان ہوں یا کرکٹر تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں جاؤں گا اللہ کے سامنے تو ہو سکتا ہے کہ میری آنکھیں بہت زیادہ جھکی نہ ہو, تھوڑی جھکی ہو.